اور رشتے ناتوں کو توڑنا یہ بد اخلاقی ہے۔ آج آپ اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ آج مجھ سے کتنے لوگ خفا ہیں، کتنے میرے رشتے دار دور ہیں، شوہر بیوی وہ بھی آپس میں تعلقات ختم کیے ہوئے رہتے ہیں، ان کے معاملات بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے اچھے تعلقات قائم کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اچھے تعلقات قائم کرے، اور اسی طریقے سے ماں باپ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ سے دور ہو چکے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو پریشان کرنا، اور تھوڑے سے مال کے لیے ان سے ناراض رہنا، یہ آج کا مسلمانوں کا عالم ہو چکا ہے۔ تو جاؤ اپنے ماں باپ سے معافی چاہو، اپنے ماں باپ سے معافی چاہو، ان کے حق میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے تعلقات کو مضبوط کرو۔ کب تک ہم اس طرح دور ہو جائیں گے؟ کب تک ہم اس طرح پریشان کن زندگی گزاریں گے؟ ہماری زندگی میں وہ خیر و برکت نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں خوشیاں نہیں ہوں گی جب ہمارے اپنے ہم سے دور ہو جائے، ہمارے ہم سے رشتہ ناتا توڑ لے۔ لہٰذا بھائیو، اپنا جائزہ لو، اپنے اخلاق کا جائزہ لو، اپنے معاملات کا جائزہ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بن جاؤ، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھائی بنایا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، سگے بھائیوں سے بھی ان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، کیونکہ اگر دو بھائی میں سے ایک مسلمان ہے، کافر ہے، تو پھر آپس میں ان کا رشتہ صحیح معنوں میں وہ رشتہ نہیں ہے، چونکہ اس کے انتقال کے بعد وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفصیلات بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ محترم حضرات، آج لوگ اخلاقی پستی میں اتنے دور نکل چکے ہیں کہ ایک مسلمان کا نام آتا ہے تو مسلمانوں کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، مسلمانوں کے بستیوں میں رہنا پسند نہیں کرتے، چونکہ مسلمان صفائی کے ساتھ نہیں رہتے، مسلمانوں کے زبان پر گالی گلوچ ہے، ماحول خراب کیے ہوئے رہتے ہیں، اور دوستانہ ان کا خراب رہتا ہے، اسی لیے ایسے محلوں سے دور ہو جاتے ہیں جہاں پر مسلم آبادیاں ہیں، جہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو کفار مشرکین ہیں، جو صحیح معنی میں جو دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اور سب سے بڑے اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے ساتھ رہنا مسلمان خود پسند کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے ہمارے اخلاق اتنے جو ہے گر چکے ہیں۔ محترم حضرات، ہمیں اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اخلاق و کردار کو سدھارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں فرمایا، حسن اخلاق کے فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں جانے کا سب سے بہترین راستہ ہے، اور لوگ اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں زیادہ سے زیادہ داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ اس بارے میں کہ جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے، لوگ جنت میں سب سے زیادہ کن اعمال کی وجہ سے داخل ہوں گے پوچھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوابات دیے، دو باتیں بیان فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گناہ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے، ہم رشوت لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، ہم سود کا کاروبار کر بھی سکتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، ہم کسی پر ظلم بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، دل میں اللہ کا خوف آ جائے کہ آج میں یہ گناہ کروں گا، لیکن اللہ کے پاس کل کیا جواب دوں، اللہ تعالیٰ کے پاس کل کیا منہ دکھاؤں، کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو اگر یہ خوف آ جائے اور وہ گناہ سے باز آ جائے، گناہ کو چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے۔ زنا کا راستہ ہے، زنا کر سکتا ہے،
اپنے خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، آج اب اس وقت میں گناہ کروں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، میں قبر میں اللہ کو کیا جواب دوں، میں کیسے وہاں پر تنہائی میں وہ تنہائی کا اوقات کاٹوں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا ہو کر میں اس کی سزا پاؤں۔ تو اگر یہ خیال آ کر گناہ کو چھوڑ دے تو تقویٰ ہے، اس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگوں سے ڈر بہت کرتے ہیں، ہم مودی سے ڈرتے ہیں، یوگی سے ڈرتے ہیں، امت شاہ سے ڈرتے ہیں، بی جے پی سے ڈرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایسے بڑے بڑے لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے، بڑے لوگ ہیں، لیکن اللہ جیسا نہیں ڈرنا چاہیے۔ جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں ویسا کسی سے نہ ڈریں، اپنے باپ سے بھی ڈرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے بھی ڈرتے ہیں، اپنے استاد سے ڈرتے ہیں، لیکن جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا کسی اور بندے سے نہ ڈریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اللہ کی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جواب یہ دیا، وحسن الخلق، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اعلیٰ کردار کی وجہ سے، اچھے معاملات کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دوسری بات، سب سے زیادہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفم والفرج، ایک ہے منہ اور ایک ہے شرمگاہ، ان دونوں کی وجہ سے کثرت سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ منہ کی وجہ سے یعنی زبان سے انسان جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ بکتا ہے، اور جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایاکم والکذب، لوگوں تم جھوٹ سے بچو، تم جھوٹ سے پرہیز کرو۔ لیکن آج ہمارا ٹریڈ کیا بن چکا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کوئی کاروبار نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر ہماری صبح و شام نہیں ہوتی، جھوٹ کے بغیر ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سکھاتے ہیں، گھر میں خود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو کہ والد گھر پہ نہیں ہیں، میں گھر پہ نہیں ہوں، اور خود گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ فون پہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور جگہ پر ہوں اور گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے اپنے بچوں کی غلط تربیت ہوتی ہے اور خود بھی گنہگار ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایاکم والکذب، اے لوگوں تم جھوٹ بکنے سے بچو، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ایک جھوٹ کہو گے، ایک جھوٹ سے کئی جھوٹ ہو جائیں گے، اور یہ گناہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے۔ وإن الفجور يهدي إلى النار، اور یہ گناہ انسان کو آگ کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ کہتا رہتا ہے، جھوٹ بکتا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، جھوٹ کی فکر میں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس سب سے بڑا جھوٹا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ سچائی سے انسان جنت کا راستہ پاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ زبان کی وجہ سے ہی انسان جھوٹ کہتا ہے، زبان کی وجہ سے ہی کلمہ کفر ادا کرتا ہے، یہ زبان کی وجہ سے ہی گالی گلوچ کرتا ہے، اور یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ منافق جب بات کرتا ہے تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور ایک روایت میں واذا خاصم فجر۔ فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چند نشانیاں بیان فرمائی کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، اور فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، انسان ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑے میں وہ گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، اپنی زبان کو خراب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں وہ جھوٹ سے بچتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان برائیوں میں ملوث ہیں کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی زبان کو ہمیشہ خراب رکھتے ہیں، اپنے تھوڑا سا لوگوں میں رعب اور دبدبہ جمانے کے لیے، اپنے بچوں پر دبدبہ جمانے کے لیے بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا گالی گلوچ کرنا، بیوی سے جھگڑا کرتے ہیں،
تو گالی گلوچ کرنا، اور بیوی بھی اپنے شوہر سے گالی گلوچ کرتی ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت ہے ہم منافقوں کی ان صفات سے بچنے کی، ورنہ ہم پکے مومن نہیں ہو سکتے اگر ہمارے اندر یہ برائیاں موجود ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے اور کہا کہ یہی چیزوں سے انسان جہنم میں سب سے زیادہ داخل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے، بیویوں کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا، اس کی اجازت دی ہے اور اس پر ثواب بھی ہے۔ اور غلام لونڈیاں ہیں جو میدان جہاد میں جو غیر مسلموں کی عورتیں آ جاتی ہیں تو ان کو اپنے پاس خدمت کو رکھ لیتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی انسان اگر اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی غلط راستہ اپناتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ جہنم کے راستے پر ہے۔ اپنا جائزہ لیں، کتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں آج مسلمان، ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے نوجوان بہنیں کہ جوان ہوتے ہیں تو غیر غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ موبائل جو اچھا بھی، اس کے اچھائی بھی موجود ہے اور اس سے برائی بھی پھیل رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ جب بڑے ہوتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں تو موبائل دے رہے ہیں، اور آج تو آن لائن تعلیم کی وجہ سے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موبائل ہونا ضروری ہو چکا ہے، لیپ ٹاپ ہونا ضروری ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے حساب سے ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان طبقہ، نوجوان بہنیں غلط راستے پر جا رہی ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو بالکل گھٹیا بناتے ہوئے لوگوں کے سامنے ناچنا، ایسے ویڈیوز بنانا، بے شرمی بے حیائی کے ننگے ناچ کر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت فالوورز ہیں، ہم بہت لوگوں میں فیمس ہو چکے ہیں، فیم ہو چکے ہیں، ہمارے لوگ تعریف کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور فخر کر رہے ہیں۔ بے شرمی بے حیائی کی انتہا ہے۔ ڈوب مرنے کا موقع ہے مسلمانوں کو کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں غیر مسلموں کے سامنے بے پردہ ہو رہی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ یہ اپنے اخلاقی گراوٹ میں اتنے ہم پیچھے پہنچ چکے ہیں۔ محترم حضرات، کہنا یہی ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں تعلیم دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی ذات میں، آپ کی تعلیمات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر بہترین شوہر کو دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، بہترین باپ کو دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، بہترین بزنس مین کو دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کو دیکھو، بہترین اگر کوئی داعی دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اور بہترین قائد کو اگر دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے وہ اخلاق و کردار کو سنوارو، تبھی چل کر ہماری قوم ترقی کرے گی، تبھی چل کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ برے اخلاق سے مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔